یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ صدیوں پر محیط سازشوں، نبوتوں، خونریزوں اور بغاوتوں کا گواہ ہے۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچا، جہاں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، جہاں قرآن کی سورتیں نازل ہوئیں، اور آج بھی جہاں اسرائیل کے خلاف گرجتے ہوئے میزائل فضا کو چیرتے ہیں۔ عرب کا دل تاریخ کا ایک خاموش سپاہی ہے جس کی کہانی آپ کو حیران، پریشان اور حیرت زدہ کر دے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں وقت کے اس طویل سفر پر، جہاں ہر موڑ پر ایک نئی داستان ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میری ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں دو ایسے ہی ممالک ہیں جن کی تاریخ خون سے لبریز ہے، جہاں کبھی سکون نہیں رہا۔ ایک یمن کی سرزمین ہے، دوسری افغانستان کی سرزمین۔ یہاں ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، یمن کے لوگوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ دنیا میں یہ دو ممالک ایسے ہیں جن کی تاریخ ہمیشہ خون سے رنگی ہوئی ہے۔ ان دونوں ممالک میں جنگ کی اصل وجہ مذہب ہے۔ یمن میں سنی شیعہ لڑتے ہیں، اسی طرح افغانستان میں ہمیشہ مذہبی ایجنڈے پر جنگ جاری ہے۔ دوستو، یمن کا ذکر سب سے پہلے ہمیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے، جہاں ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی اور پھر وہ دربار میں حاضر ہوئی، ایمان لائی اور یمن کے لوگوں نے توحید کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پیغام ہدہد پرندے کے ذریعے بھیجا تھا۔ یہ واقعہ وہ بنیاد ہے جس سے ہمیں یمن کی قدیم تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یمن میں کئی قوموں نے حکومتیں کی، جن میں سب سے نمایاں سبائی، معینی، قطبانی اور حمیری حکومتیں تھیں۔ ان قوموں نے عظیم الشان تہذیبیں قائم کی تھیں جن کے آثار آج بھی یمن میں موجود ہیں۔ ان حکومتوں کا مرکز اکثر معارب اور صنعات جیسے شہر تھے، خاص طور پر معارب کا ڈیم اپنے وقت کی انجینئرنگ کا ایک بڑا شاہکار تھا۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور یمن میں یہودیوں کا اثر بڑھنے لگا۔ حمیری بادشاہوں میں بعض نے یہودیت قبول کر لی اور پھر نجران کے عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھایا۔ ان میں مشہور بادشاہ ذونواس تھا جس نے نجران کے ہزاروں عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ یہ ظلم اتنا شدید تھا کہ اس کی بازگشت میں روم اور حبشہ تک پہنچی اور پھر یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کا بادشاہ ابرہہ تھا جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل بھیجے جو پتھر برسا کر انہیں نیست و نابود کر گئی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا۔ دوستو، حبشیوں کے بعد یمن پر فارسیوں نے قبضہ کیا۔ ساسانی بادشاہ نوشروان نے اپنے گورنر بازان کو یمن کا حکمران بنایا۔ بازان بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آیا اور اس طرح یمن پر اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے دوران یمن ایک اہم خطہ بن چکا تھا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی مقرر فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل کو بھی یمن بھیجا گیا۔ اس وقت یمن میں کئی قبائل اسلام قبول کر چکے تھے اور یہی خطہ اسلامی فتوحات کا اہم مرکز بھی رہا۔ پھر خلافت امیہ اور عباسیہ کے دور میں یمن ایک اسلامی صوبہ کے طور پر شامل رہا، مگر جیسے جیسے خلافت کمزور ہوتی گئی، یمن میں چھوٹے چھوٹے مقامی بادشاہ ابھرنے لگے۔ یہاں زیدی شیعہ حکومت بھی قائم رہی جس نے کئی صدیوں تک یمن کے کچھ حصے پر حکومت کی۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں عثمانی دور تک، جب خلافت عثمانیہ نے یمن کو فتح کیا۔ پہلی بار 1538 میں عثمانی ترکوں نے یمن پر قبضہ کیا، لیکن سخت مزاحمت اور مقامی قبائل کی بغاوتوں کے باعث یہ قبضہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ پھر دوسری بار 1872 میں دوبارہ یمن کو عثمانیوں نے فتح کیا اور اسے ایک صوبے کے طور پر شامل کیا۔ یہ دور خلافت عثمانیہ کے اختتام تک یعنی پہلے جنگ عظیم تک جاری رہی۔ ناظرین گرامی، عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد یمن مختلف قبائل اور سرداروں میں بٹ گیا۔ شمالی یمن میں امامیہ زیدی حکومت قائم رہی، جبکہ جنوبی یمن برطانوی تسلط میں چلا گیا۔ جنوبی یمن پر برطانیہ نے 1839 میں قبضہ کیا تھا اور عدن کو اپنا اہم مرکز بنایا تھا۔ 1948 میں امام یحییٰ کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد یمن خانہ جنگی کا شکار رہا۔
1962 میں شمالی یمن میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور یمن عرب ریپبلکن قائم ہوئی۔ دوسری طرف جنوبی یمن نے 1967 میں برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی اور مارکسسٹ نظریے پر مبنی حکومت قائم کی گئی۔ ان دونوں حصوں کا اتحاد 1990 میں ہوا اور یمن متحد ہو کر ریپبلکن آف یمن کہلایا، مگر یہ اتحاد بھی زیادہ دیر پائیدار نہ رہا کیونکہ اس کی تاریخ خون سے لکھی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر ہمیشہ سے جنگیں جاری رہی۔ 1994 میں خانہ جنگی پھر سے شروع ہوئی لیکن حکومت نے اس پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اب بات کرتے ہیں جدید یمن کی۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کی لہر یمن بھی پہنچی۔ عوامی احتجاجات کے نتیجے میں صدر علی عبداللہ صالح کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد حوثی تحریک نے طاقت حاصل کی اور 2014 میں دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ حوثی بنیادی طور پر زیدی شیعہ ہیں جنہیں ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ قبضہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ چنانچہ 2015 میں سعودی عرب اتحادیوں نے یمن میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا جس میں یمن حکومت کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہاں ہم ذکر کرتے ہیں ان تاریخی جنگوں کا جنہوں نے یمن کی سرزمین کو خون سے رنگ دیا ہے۔ سب سے پہلے ابرہہ کی مکہ پر چڑھائی تھی۔ حبشی بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے اسے ابابیل کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ دوسری بار نجران کا قتل عام ہوا۔ زنواس نے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا جس پر روم و حبشہ کا رد عمل بھی سامنے آیا اور حبشہ نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے دوران بغاوتیں ہوئیں۔ بعض قبائل نے ارتداد کیا جنہیں صحابہ نے سختی سے دبایا۔ عثمانی اور مقامی قبائل کی جنگیں بھی ہوئی۔ یمن میں خلافت عثمانیہ کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1962 کی خانہ جنگی میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد ریپبلکن اور امامیہ قوتیں آمنے سامنے ہو گئی۔ 1994 کی خانہ جنگی شمال و جنوب کے درمیان طاقت کی جنگ ہوئی۔ 2015 کی سعودی اتحادی کارروائی سے حوثیوں کے خلاف شدید فضائی حملے شروع ہوئے جس سے بڑا جانی نقصان ہوا۔ دوستو یمن کا موجودہ جغرافیہ دیکھیں تو یہ جزیرہ نما عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں سلطنت عمان ہے، شمال میں سعودی عرب، مغرب میں بحیرہ احمر اور جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ یہ خطہ تجزیاتی لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ باب المندب کی آبی گزرگاہ کے قریب ہے جو عالمی تجارت کے لیے اہم راستہ ہے اور عالمی قوتیں اس کو کبھی بھی خانہ جنگی سے نکلنے بھی اس لیے نہیں دیتی کیونکہ یہ عالمی گزرگاہ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یمن میں زیادہ تر مسلمان بستے ہیں جن میں زیدی شیعہ حوثی اور شافعی سنی شامل ہیں۔ شمالی یمن میں زیدی اکثریت ہے جبکہ جنوبی اور ساحلی علاقوں میں سنی زیادہ ہے۔ آج کے یمن میں حوثی باغیوں کی حکومت ہے جبکہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت سعودی حمایت یافتہ ہے۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ کے ساتھ حوثی بھی شامل ہیں اور ایران کی حمایت یافتہ طاقتوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ دوستو یمن کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ 2024 تک یمن کی جی ڈی پی تقریباً 21 ارب ڈالر کے قریب رہی لیکن یہ غیر مستحکم اور امداد پر انحصار کرنے والی ہے۔ یمن فوج کئی حصوں میں بٹ چکی ہے اور اس وقت عملی طور پر کوئی متحد فوجی قوت باقی نہیں ہے۔ آج کا یمن ایک بکھری ہوئی سرزمین ہے جہاں ایک طرف مذہب، دوسری طرف سیاست اور تیسری طرف عالمی طاقتوں کے مفادات کی جنگ جاری ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پر کبھی انبیاء نے قدم رکھا، جہاں کبھی انصاف کا بول بالا تھا اور آج ظلم، غربت اور خون کا بازار گرم ہے۔ دوستو مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ شاید یمن کے لیے بھی کوئی نئی صبح طلوع ضرور ہونے والی ہے۔ آج کل اسرائیل فلسطین کی جنگ میں ڈائریکٹ طور پر صرف اور صرف دنیائی ممالک میں یمن جو ہے حصہ لے رہا ہے۔ اگر یمن بھی حصہ نہ لیتا تو اسرائیل بہت پہلے فلسطین پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو میری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔